مقررین، سرحد میں باچا خان عبد الصمد اچکزئی بلوچستان میں، اس کو کہتے تھے بلوچستانی گاندھی، اور باچا خان تھا سرحدی گاندھی۔ ان سب کی مخالفت، اور لیبر پارٹی کی حکومت جو مسلم لیگ کی دشمن تھی، اور پاکستان بن گیا، معجزہ۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، میری کتاب استحکام پاکستان پڑھیے کہ یہ معجزہ تھا۔ تو یہ میں صغرا کبرا جوڑتا ہوں، پھر کچھ اپنی امید کو تھوڑا سا کھڑا کرتا ہوں، پھر کچھ ہمت کرتا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب مایوسی کا شدید غلبہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ، اور وہ پاکستان رہنے کے لیے آیا، یہ پاکستان ہمیشہ رہے گا، پاکستان قیامت تک رہے گا۔ ان کے عمل دیکھو تو کوئی پاکستان کے ساتھ سروکاری نہیں، لیکن یہ کہ بڑے ڈٹ کر۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ تواب بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ ودود بھی ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں نہایت سخت، شدید الانتقام بھی ہے، شدید ترین انتقام لینے والا۔ اس اعتبار سے میں نے آج کی جو آیات سنائی تھی آپ کو، وہ کیا ہے؟ سورۃ الانفطار کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا، اللہ کی شان رحیمی پر، شان غفاری پر دھوکہ کھا جاتا۔ اب غفور ہے، بڑا رحیم ہے، غفور ہے، رحیم، لہذا کیے جاؤ جو کر رہے، کھائے پیو جاؤ جو حرام کھا رہے ہو پی رہے ہو، کیے جاؤ، کوئی وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ رؤوف ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا جانا۔ چنانچہ یہ سورہ انفطار کا مرکزی مضمون ہے۔ پہلی 4 آیتوں میں تو قسمیں ہیں، تین آیتوں میں قسمیں ہیں، 4، بلکہ قیامت کا نقشہ ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب اس کے بعد وہ الفاظ آئے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکہ دے دیا ہے اپنے رب کریم پر؟ رب کریم پر دھوکہ۔ رب تو بخشنے والا ہے، رب تو معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، ودود ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے تمام اعضاء کو بہت عمدگی کے ساتھ متوازن بنایا، تمہارے پورے وجود کے اندر ایک توازن پیدا کیا، اور پھر جس شکل میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ ناک بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، کان آنکھ چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں، کان کیسے ہیں؟ بل کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی غفاری پر دھوکہ کھا کر جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ، اگر اللہ بس غفاری غفار ہے تو جہنم کائے کے لیے؟ اگر ستاری ستار ہے تو جہنم کائے کے لیے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اب ذرا تم چیزیں نوٹ کیجئے، 12 مرتبہ قرآن میں آیا شدید العقاب۔ آج میں یہ جلالی رنگ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا جلالی رنگ ہے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، 12 مرتبہ شدید العقاب۔ اور سورہ غافر کے اندر تو بڑا پیارا انداز ہے، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔
گناہ کا معاف کرنے والا بھی ہے، توبہ کا قبول کرنے والا بھی ہے، لیکن شدید عذاب والا بھی ہے۔ ایک آیت میں یہ توازن آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ غافر ذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، طول مقدرت قدرت رکھنے والا۔ اسی مضمون کو ما غرک بربک الکریم سورہ حدید میں بیان کیا گیا کہ منافق کو نفاق میں بڑھاتا رہتا ہے شیطان۔ چنانچہ وہاں آتا ہے غرکم باللہ الغرور، تم جو بڑھتے بڑھتے پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج ہوتے ہوتے اس انتہا کو پہنچ گئے ہو، تو تمہیں اصل میں اس دھوکے باز نے بہت دھوکہ دیا اپنے رب پر۔ وہ دھوکے باز شیطان لعین، کیے جاؤ رحیم ہے، اللہ تو بڑا غفار ہے، ستار ہے، بخشنے والا۔ پھر دو مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے ایگزیکٹلی ان الفاظ میں، لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ غرور غین کے پیش کے ساتھ غرور کا مطلب ہے، یہ اسم ہے غرور، اور غرور انتہائی دغاباز، دھوکہ دینے والا، فعول کے بدن پر۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ایک اور لفظ قرآن میں آتا ہے انتقام، انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، عزیز ذو انتقام، دو مرتبہ آیا ہے، زبردست ہے انتقام لینے والا۔ پھر آیا ہے آل فرعون کے بارے میں، فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، انکار پر انکار، انکار پر انکار، 9 انہیں نشانیاں دکھائی گئیں، 9 انہیں جو ہے معجزے دکھائے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، وہ انکار ہی کرتے رہے۔ فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غضب کو دعوت دے دی، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو غرق کر دیا۔ یہ بھی شان، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی شان ہے، شدید الانتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے سورہ دخان میں، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، ہم وہ دن جس دن کے ہم پکڑیں گے زبردست پکڑ، ان بطش ربک لشدید، جب تمہارے رب کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ اسی طرح یہ فإما نذهبن بک فإنا منهم منتقمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو تو لے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، لیکن ان مجرموں سے تو انتقام ہم لے کر رہیں گے۔ یعنی یہ آپ کی زندگی میں آ جائے یا یہ کہ بعد میں آئے۔ یہ ہیں وہ کیفیات جن سے مجھے خوف آتا ہے۔ اللہ نے ہماری دعائیں قبول کی تھی۔ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا، اسی میں یہ پاکستان نازل ہوا، اور کیسے کیسے مرحلوں سے وہ بچاتا آیا، بار بار بچاتا آیا۔ سن 65 کی جگہ یاد کیجئے، لاہور کا بالکل کھلا پڑا ہوا تھا، بارڈر پہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ انڈین فورسز کو یہ خیال ہوا میں گھیرے میں لے رہے ہیں، شاید یہ ہے ہی نہیں کوئی یہاں پر، کیا ہے، چھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ چند گھنٹے مل گئے پاکستان آرمی کو کہ اپنی فورسز کو لے، اور اتنی یقینی تھی ان کو اپنی فتح کہ بی بی سی ٹیلی ویژن نے دکھا دیا کہ لاہور فتح ہو گیا، بھارت نے فتح کر دیا۔ وہ کچھ اومنی بسیں جو کہیں سرحد کے پاس تھیں ان کے فوٹو لے کر، کیونکہ وہ ڈبل ڈیکر بسیں ہوتی تھی صرف پاکستان میں، انڈیا میں تھی نہیں، تو دکھایا یہ لاہور تو فوراً لاہور تو گر گیا۔ اتنی یقینی بات تھی
طے کیا ہوا تھا ان کے ملٹری آفیسرز